امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ ان کی حکومت نے کابل میں ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف افغانستان کے حاکم طالبان نے ڈرون حملے کی مذمت اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ انہیں کابل میں ایمن الظواہری کی موجودگی کا علم تھا اور نہ ان کے مارے جانے کا علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور ان کی ایجنسیاں حقائق معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہی ہیں۔ القاعدہ نے بھی ابھی تک اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن زیادہ تر ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ایمن الظواہری اب مزید اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر ایمن الظواہری 19 جون 1951 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں اور علماء کے ایک قابل احترام گھرانے کا حصہ تھے۔ ان کے دادا رابعہ الظواہری مشرق وسطیٰ کی سنی تعلیمات کے مرکز الازہر کے امام تھے۔ اس عرصے میں ان کے نانا پروفیسر عبدالرحمن عزام پاشا عرب لیگ کے بانی اور جنرل سیکرٹری تھے، جبکہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں مصر کے سفیر بھی رہے۔ ایمن الظواہری اسکول کے زمانے سے ہی مذہبی سیاست میں دلچسپی لے رہے تھے۔ انہیں 15 برس کی عمر میں مصر کی کالعدم قرار دی جانے والی قدیم ترین اور بڑی اسلامی تنظیم اخوان المسلمون کا رکن بننے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ قاہرہ میں طب کی تعلیم کے حصول کے دوران بھی ان کی سیاسی سرگرمیاں نہیں رکی۔ انہوں نے 1974 میں گریجویشن کے بعد 4 سال بعد سرجری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے سرجری کے شعبہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی۔ ایمن الظواہری پیشے کے لحاظ سے آنکھوں کے سرجن تھے اور انہوں نے مصر میں عسکریت پسند گروہ اسلامک جہاد کی بنیاد رکھنے میں بھی مدد کی۔ مصری صدر انور سادات کے فوجی پریڈ کے دوران قتل کے بعد ڈاکٹر ایمن الظواہری سمیت تنظیم کے سینکڑوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ الظواہری صدر سادات کے قتل کے مقدمے سے تو بری ہو گئے، تاہم انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 3 برس قید کی سزا ہوئی۔ جیل میں ڈاکٹر الظواہری کے ساتھ موجود قیدیوں کے مطابق حکام ان پر تشدد کیا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہی تلخ تجربہ ان کے اندر پرجوش اور پرتشدد انتہا پسندی کے جذبات پیدا کرنے کا وجہ بنا۔ 1985 میں رہائی کے بعد الظواہری سعودی عرب چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد وہ پاکستان کے شہر پشاور آئے اور یہاں سے وہ ہمسایہ ملک افغانستان چلے گئے۔ ڈاکٹر الظواہری کے وکیل اور ساتھی مستنصر الزیات کے مطابق اسلامی جہاد تنظیم 1987 میں قائم کی۔ اس گروپ نے 90 کی دہائی کے وسط میں حکومت کا تختہ الٹنے اور یہاں یعنی مصر میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک مہم چلائی، جس میں 1200 سے زائد مصری باشندے ہلاک ہوئے۔ مصر کی ایک فوجی عدالت نے اس گروپ کی جانب سے کیے گئے متعدد حملوں میں اہم کردار ادا کرنے پر ڈاکٹر ایمن الظواہری کو عدم موجودگی میں سزائے موت کی سزا سنائی۔ انہیں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کا نائب اور القاعدہ کی تنظیم کا اصل منصوبہ ساز سمجھا جاتا تھا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے دہشت گرد حملے انہی کے منصوبے کے تحت کیے گئے تھے۔ الظواہری امریکا کی جانب سے دنیا کے مطلوب ترین افراد کی فہرست میں اسامہ بن لادن کے بعد دوسرے نمبر پر تھے اور ان کے سر کی قیمت 2.5 کروڑ امریکی ڈالر لگائی گئی تھی۔ ماضی میں بھی ڈاکٹر ایمن الظواہری کو مارنے کے لیے امریکی CIA نے کئی بار کارروائیاں کی، لیکن وہ محفوظ رہے اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کی جنرل کمانڈ کی طرف سے جاری ہوئے ایک بیان کے مطابق اسامہ بن لادن کے نائب یعنی ڈاکٹر ایمن الظواہری کو تنظیم کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا اور اس کے بعد سے وہ القاعدہ کے سربراہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایمن الظواہری نے 90 کی دہائی میں محفوظ ٹھکانوں اور مالی ذرائع کی تلاش میں دنیا بھر کا سفر کیا۔ افغانستان سے سوویت انخلا کے بعد برسوں وہ بلغاریہ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں بھی رہے اور کبھی کبھی انہوں نے جعلی پاسپورٹ پر بلقان ممالک، آسٹریا، یمن، عراق، ایران اور فلپائن وغیرہ کا بھی سفر کیا۔ دسمبر 1996 میں مبینہ طور پر انہیں بغیر کارآمد ویزا کے چچنیا کا سفر کرنے پر روس میں گرفتار کر لیا گیا۔
لیکن بعد میں وہ روسیوں کو بھی چکمہ دے کر رہا ہو گئے۔ القاعدہ کے بن جانے کے بعد مغرب کے خلاف جنگ کا جو فتویٰ جاری ہوا اس میں بھی ایمن الظواہری کا بنیادی کردار تھا، اور اس فتوے میں امریکی شہریوں کے قتل کو مباح قرار دیا گیا تھا۔ 6 ماہ بعد کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارتخانوں پر بیک وقت حملوں میں 223 افراد ہلاک ہوئے اور امریکہ نے اس کا الزام القاعدہ پہ لگا دیا۔ الظواہری ان لوگوں میں سے تھے جن کے ٹیلی فونی گفتگو سے یہ ثبوت ملا کہ اس حملے کے پیچھے القاعدہ اور اسامہ بن لادن تھے، لیکن یہ امریکیوں کا ورژن ہے۔ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد ایمن الظواہری وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیو پیغامات کے ذریعے القاعدہ کے متعلقین کو نہ صرف القاعدہ کے اہداف و مقاصد کے بارے میں ہدایات جاری کرتے دکھائی دیتے رہے اور اپنے لوگوں کو زندہ اور فعال رکھنے کے لیے بھی پیغامات جاری کرتے رہے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے لیے ہونے والے دوحہ معاہدے میں افغان طالبان نے امریکہ اور مغرب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ القاعدہ اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے شدت پسند جہادی گروہوں کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تاہم 3 دن قبل جو بائیڈن نے القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کو کابل کے پوش علاقے وزیر اکبر خان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کر کے نئے سوالات کھڑے کر دیے، اور سب سے اہم سوال یہ کھڑا ہوا کہ امریکی ڈرون کہاں سے اڑا اور کس قریبی ملک کو استعمال کیا گیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں تحریک انصاف نے خود اس حوالے سے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، حالانکہ خود افغانستان کی امارت اسلامی نے اس حوالے سے پاکستان پر کوئی الزام نہیں لگایا، جبکہ پی ٹی آئی نے جو موقف اپنایا اس کا دفتر خارجہ نے بھی سختی سے تردید کی۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس وقت پاکستان میں امریکہ کا کوئی اڈہ موجود نہیں ہے، اور بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذکورہ ڈرون پاکستان سے نہیں بلکہ کرغزستان سے اڑا تھا۔ امریکہ نے دوحہ معاہدے کے بعد پاکستان سے اڈے مانگے تھے اور نہ کسی نے اسے انکار کیا تھا، اور اس حقیقت کو اس پروگرام میں ہم متعدد مرتبہ خود عمران خان صاحب کی حکومت کے اہم عہدیداروں کی زبانی ثابت کر چکے ہیں۔ تاہم جہاں تک فضائی کوریڈور کا تعلق ہے تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی امریکی استعمال کرتے رہے، اور ممکن ہے کہ آج بھی استعمال کر رہے ہوں۔ پی ٹی آئی کی ایک اہم رہنما نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ عمران خان کی حکومت میں ڈرون حملوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان گزشتہ سال اگست میں کابل پر قابض ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب افغانستان کی فضاؤں میں امریکی ڈرون موجود نہ ہوں، حالانکہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی۔ خلیج اور سنٹرل ایشیا میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں، اور چونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کی وہ قرارداد اب بھی مؤثر ہیں جن کی روح سے وار آن ٹیرر میں ہر ملک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دینے کا پابند ہے، اس لیے پاکستان ہو یا انڈیا، وہ امریکہ کو اپنے فضائی حدود کے استعمال سے نہیں روک سکتا۔